السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آیاتہ یرسل الریاح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ ہواؤں کو خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے تمہیں اپنی رحمت سے لطف اندوز کرے، اور اس لیے بھی بھیجتا ہے تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں روا دواں ہو اور تم اس کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے ہم نے کئی رسول ان کی قوموں کی طرف بھیجے۔ آپ سے پہلے ہم نے کئی رسول ان کے قوموں کی طرف بھیجے جو روشن دلیلیں لے کر ان کے پاس آئے۔ پھر جو لوگ مجرم تھے ہم نے ان سے انتقام لیا، اور مومنوں کی مدد کرنا ہمارے اوپر حق تھا۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الروم سورہ نمبر 30 اور اسی سورت سے آیت نمبر 46-47، یہ دو آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، پہلی جو آیت کریمہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ ہواؤں کو خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجتا ہے تاکہ تمہیں اپنی رحمت سے لطف اندوز کرے، تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں روا دواں ہو، تم اس کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم اس کے شکر گزار بنو۔ سامعین کرام، قرآن کریم میں جس مقام پر بھی یرسل الریاح کا لفظ آیا، یرسل الریاح، یہ جو ریاح ہے یہ ریحن کی جمع ہے، تو قرآن کریم میں جہاں پر بھی یرسل الریاح کا ذکر آیا ہے اس کا مطلب جو ہوتا ہے وہ خوشگوار ہوا، ایسی ہوا جو اللہ تبارک و تعالی باران رحمت کے برسانے سے پہلے بھیجتا ہے، جس کے اندر خوشخبری ہوتی ہے۔ ایسی ہواؤں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اور ریاح کا ذکر قرآن کریم کے اندر عام طور پر اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ یرسل الریاح، ہواؤں کو بھیجتا ہے، مبشرات، خوشخبری والا بنا کر۔ تو یہاں پر جو ہوا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خوشخبری والا بنا کر بھیجا، اس کے لیے دو خوشگوار، الریاح کے لیے دو خوشگوار اللہ تبارک و تعالیٰ نے باتوں کو بیان فرمایا ہے۔ پہلا کیا؟ پہلا یہ کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو بارش برسانا ہوتا ہے، جس بارش کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مخلوقات میں رحمت کو تقسیم فرماتا ہے، جس بارش کے برسنے سے مخلوقات کو سکون، اطمینان حاصل ہوتا ہے، جس بارش کے برسنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوقات کو رزق سے نوازتا ہے، ایسی برسات سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ہواؤں کو بھیجتا ہے، جس ہواؤں کے اندر ٹھنڈک ہوتی ہے، خنکی ہوتی ہے، جس ہواؤں کے آنے کے بعد بہت سارے جو تجربے کار لوگ ہوتے ہیں ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ بارش برسنے والی ہے، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت برسے گی اور اس سے مخلوقات سیراب ہوں گے۔ ایسے ہوا کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا۔ دوسری جو ہوا کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، دیکھیے، جب آدمی سمندر کے اندر سفر کرتا ہے تو دو طرح کی ہواؤں سے اس کا سامنا ہوتا ہے۔ ایک ایسی ہوا ہوتی ہے جو کشتیوں کو، جہازوں کو، اسٹیمروں کو آگے بڑھنے کے اندر مدد دیتی ہے، اور کبھی کبھی ایسی ہوائیں بھی ہوتی ہیں جو بالکل مخالف سمت میں چلتی ہے۔ پہلے زمانے میں جو لوگ سمندر کا سفر کیا کرتے تھے تو وہ بادبانی کشتی کے اوپر، بادبانی کشتی ایسی ہوتی ہے جس کے اندر بڑا سا کپڑا ہوتا ہے۔ اب جو ہوا چلتی ہے تو ہوا اگر موافق رہا تو اس کے صحیح ڈھنگ سے چلنے کا کمپلیٹ جو انحصار ہوتا ہے وہ ہواؤں کے دوش پر ہوتا ہے۔
ہوا اچھی رہے گی تو وہ چلتا رہے گا، اگر ہوا مخالف ہو تو پھر بڑی مشکل میں پڑ جاتے ہیں۔ اب وہ بادبانی کشتی نہیں چلتی ہے، آج کے زمانے میں اسٹیمر چلتے ہیں، کشتیاں چلتی ہیں اور جہاز چلتے ہیں، لیکن آج کے وقت میں بھی چاہے وہ اسٹیمر چلانے والے ہو، چاہے بڑے بڑے جہاز چلانے والے ہو پانی کے، یا پھر کشتیاں چلانے والے ہو، اگر ہوا ان کے موافق ہے، ان کے اکارڈنگ ہے، ان کے مطابق ہے، تو کشتی ہو یا جہاز ہو وہ آسانی سے سفر طے کرتا ہے۔ لیکن آج بھی اگر ہوا مخالف ہو تو کیپٹن سے آپ جا کر کے پوچھیے، ان کو جہاز چلانا بڑا مشکل ہوتا ہے، روکنا پڑتا ہے، بہت سارے دوسرے بندوبست کرنے پڑتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اسی خوشگوار ہوا کا ذکر کیا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سمندروں میں چلاتا ہے۔ دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا، وَمِنْ آيَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ ہواؤں کو خوشخبری، ہواؤں کو بھیجتا ہے مبشرات، خوشخبری سنانے والا، وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَحْمَتِهِ، تاکہ ان ہواؤں کے ذریعے سے تم کو اپنی رحمت کا مزہ چکھائے، وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، اور اس لیے بھی ہوا کو خوشگوار بنا کر کے بھیجتا ہے تاکہ جو تم سمندر میں سفر کر رہے ہو تمہارا سفر آسان ہو، تمہاری کشتی اچھے سے چلے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے بیچ سمندر میں ہو، کشتی چل رہی ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہولناک ہوا کو بھیج دے تو کیا ہو، کشتی الٹ جائے، تمام کے تمام آدمی ڈوب جائے۔ لیکن اللہ نے یہاں پر فرمایا کہ تم جب کشتیوں میں سفر کرتے ہو، یا پھر اسٹیمروں میں سفر کرتے ہو، یا پانی جہازوں کے اندر سفر کرتے ہو، تو صرف تم سفر نہیں کرتے ہو بلکہ اس کے ساتھ تمہارا ساز و سامان ہوتا ہے، بہت سارے کاروباری سامان ہوتے ہیں جس کو ایک ملک سے دوسرے ملک میں لے جاتے ہو، اس کو تم بیچتے ہو، بزنس و کاروبار کرتے ہو، بہت سارے منافع کماتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنی نشانیوں کو واضح کرنے کے لیے ایسی ہوا کو بھیجتا ہے جو تمہارے جہاز کو، تمہاری کشتی کو آسانی سے منزل تک پہنچا دیتا ہے، تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل تلاش کرو۔ کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار نہیں بنو گے؟ اللہ نے کہا کہ اس لیے بھیجتا ہے تاکہ تم اس پر غور و فکر کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بن جاؤ۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دوسری آیت کریمہ آج جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، آیت نمبر 47، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وہی بات فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے ہم نے کئی رسول ان کے قوموں کی طرف بھیجے، رسولوں کو بھیجا، فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ، تو وہ رسول جو ہے روشن دلیلیں لے کر کے آئے، جتنے بھی رسول آئے وہ سب روشن دلیلیں لے کر کے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، پھر جو لوگ مجرم تھے ہم نے ان سے انتقام لیا، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں پر مدد کرنا ہمارے اوپر حق تھا۔ یہاں پر سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کر کے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار رسولوں کو بھیجا، ہر رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قوم کی طرف بھیجا، رسولوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روشن دلیلیں بھیجی۔ روشن دلیلیں کیا ہے؟ اللہ کی کتاب جو اللہ نے بھیجا، یا نبی جتنے بھی انبیاء بھیجے ان کی اپنی اپنی جو سنت اور ان کا جو اپنا اپنا اسوہ تھا اور جو ان کی اپنی اپنی سیرتیں تھی وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلیل بنایا۔ آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک ایکٹیویٹی کو اللہ نے دلیل بنایا کہ نہیں بنایا؟ وہ کیسے چلتے تھے یہ بھی اللہ نے دلیل بنایا، وہ کیسے بولتے تھے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلیل بنایا، لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک تھا یہ بھی اللہ نے دلیل بنایا۔ صرف ان کی زبان سے نکلی ہوئی بات کو نہیں بلکہ ان کے تمام ایکٹیویٹیز کو اللہ نے روشن دلیل بنایا۔ ایسے ہی جتنے بھی انبیاء بھیجے ان کی اپنی اپنی سیرت تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے نبوت کے ثبوت میں تھی۔ اس کے علاوہ اللہ نے جو کتاب نازل فرمائی ان کتابوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں بکھری ہوئی جتنی بھی اللہ کی نشانیاں ہیں ان تمام نشانیوں کے اوپر غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی۔ جو کائنات کی نشانیاں تھیں وہ کتاب کی نشانیوں کی تائید کرتی تھی، اور جو کتاب میں اللہ نے آیات نازل فرمایا وہ کائنات کی نشانیوں کی تائید کرتی تھی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کوششوں کے ساتھ انبیاء نے ایک ایسا سماج و معاشرہ ترتیب دیا جو عملی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنے والی، لیکن اس کے باوجود بہت سارے لوگوں نے نبیوں کی بات نہیں مانی۔ بہت سارے لوگوں نے یہ بات اس لیے بیان کی جا رہی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر نعمتوں سے نوازنے والا ہے، اے مکہ کے لوگوں یا اے سننے والوں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اس قدر رحمت اور برکت سے نوازتا ہے، اس اللہ نے پہلے بھی رسولوں کو بھیجا، آج بھی رسول کو بھیجا ہے۔ اس زمانے میں بھی رسولوں کو ماننے والے ہوئے،
اور رسولوں کے مخالف بھی ہوئے. جو رسولوں کے مخالف تھے ان کا کیا حال ہوا؟ اللہ نے فرمایا فانتقمنا من الذین اجرموا، جو لوگ مجرم تھے ہم نے ان سے انتقام لے لیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ چاہے جس زمانے میں بھی ہو، جو نبی کا مخالف ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کبھی بھی نہیں بخشے گا. جو نبی کا مخالف ہوگا ان سے انتقام لیا جائے گا. اس کے مقابلے میں جو نبی کے متبع ہوں گے، نبی کے طریقے پر چلنے والے ہوں گے، اللہ نے اس آیت کریمہ میں کلیئر فرما دیا کہ مومنوں کے لیے مدد کرنا ہمارے اوپر فرض ہے. مومنوں کی مدد کرنا ہمارے اوپر فرض ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا سپورٹ کرے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری موافقت فرمائے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو عافیت سے نوازے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کی اتباع کریں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.